جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی، اور ابو بکر صدیق کی خلافت میں کسی دو صحابی کا اختلاف نہ تھا۔ امت کے اجماع کے ساتھ، پوری امت کے اجماع کے ساتھ خلافت ابو بکر صدیق کو ملی رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ کیوں ملی؟ دیکھیے، یہ اس لیے بتانا پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں شیعہ ایک ایسا طبقہ ہے، شیعہ ایک ایسا گمراہ فرقہ ہے جو نعوذ باللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور دوسرے صحابہ کے ساتھ طرح طرح کے بہتان اور الزام تراشیاں کرتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے استحقاق پر یہ طبقہ، یہ فرقہ سوالات اٹھاتا ہے۔ اس لیے وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ ابو بکر کو جو خلافت ملی وہ صحابہ کے اجماع کے ساتھ ملی، اور سچ کہیں کتب احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی خلافت کی جانب بے شمار اشارے دے دیے تھے۔ کیسے دیے تھے؟ آپ نے فرمایا ایک حدیث میں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرما رہے ہیں میرے بعد خلفاء آنے والے ہیں، میرے بعد خلیفہ آنے والے ہیں، اور آپ نے ان خلفاء کی صفت بیان کی راشدین، یہ ہدایت یافتہ ہوں گے اور سچے ہوں گے، راست باز ہوں گے۔ اور پھر بعض احادیث میں تو آپ نے نام لے کر ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، کہا کہ لوگوں میرے بعد دو شخصیتوں کی اقتداء کرو، ایک ابو بکر ہے اور ایک عمر ہے۔ اور بعض احادیث میں خاص طور پر آپ نے ابو بکر کا نام لیا۔ جب ایک خاتون آئی بڑھیا ایک مسئلہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس نے اپنا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میراث میں مانگا تھا، اور گفتگو کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ میں آئندہ سال آؤں گی، تب آپ نے اس بڑھیا سے کہا تھا کہ اگر آئندہ سال آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر سے مل لینا۔ یہ اشارہ تھا اس جانب کہ میرے بعد میری جگہ لینے والی شخصیت ابو بکر کی شخصیت ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، استحقاق خلافت کو بتانے کے لیے کہ ابو بکر خلافت کے حقدار، یہ بتانے کے لیے مرض الموت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام میں بیمار ہو گئے اور آپ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، چلا نہیں جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں امامت کا حق ابو بکر کو دیا، اور آپ اپنے جیتے جی آپ نے اپنے مصلی پر اپنی جگہ پر ابو بکر کو کھڑایا۔ جب آپ نے یہ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ ابو بکر نماز پڑھائیں۔ ابو بکر امام بنے اور امام بن کر نماز پڑھائے۔ اور یاد رکھو پیارے نبی نے اپنی غیر موجودگی میں اپنے مصلی پر ابو بکر کو جو کھڑایا، یہ اشارہ تھا اس جانب کہ دنیا سے میرے جانے کے بعد بحیثیت خلیفہ اور بحیثیت امیر المومنین ابو بکر ذمہ داری نبھائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جب ایک نماز میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، وہ نماز مسلمانوں نے حضرت عمر کی اقتداء میں ادا کی۔ حضرت عمر نے امامت کی، نماز ہو گئی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ امامت حضرت عمر نے کی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأبی اللہ ذلک والمسلمون، یأبی اللہ ذلک والمسلمون۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بات نہ اللہ کو منظور ہے اور نہ مسلمانوں کو منظور ہے۔ آپ نے کہا کہ میری غیر موجودگی میں میرے مقام پہ ابو بکر کو کھڑاؤ۔ ابو داؤد کی حدیث کہتی ہے کہ وہ نماز جو حضرت عمر کی اقتداء میں پڑھی گئی تھی، ابو بکر آئے اور پھر سے ابو بکر کی امامت میں وہ نماز ادا کی گئی۔ کیا اس لیے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت عمر کے پیچھے نماز نہیں ہوئی کیا؟ ابداً۔ حضرت عمر کے پیچھے نماز نہ ہو تو کس کے پیچھے نماز ہوگی؟ پیارے نبی نے یہ درس دینا چاہا، یہ سبق دینا چاہا، یہ پیغام دینا چاہا کہ میرے مقام پہ کھڑانے کا مطلب یہ ہے، میرے مصلی پہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میری وفات کے بعد میری جگہ بحیثیت خلیفہ یہ شخصیت ذمہ داری نبھائے گی، اور یہ اعزاز ابو بکر ہی کو ملنا چاہیے۔ اس لیے پیارے نبی نے وہ نماز جو حضرت عمر کی اقتداء میں پڑھی گئی تھی، دوبارہ پھر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھائی۔ تو بہرحال یہ مسئلہ
امت کے اجماع کے ساتھ طے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حق تھی اور وہ حق انہیں ملا۔ حضرات، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، 3 بہت بڑے چیلنجز تھے، اور ہر چیلنج ان تینوں میں سے اتنا بڑا تھا کہ اس کو فیس کرنا، اس کا مقابلہ کرنا ایک بڑی عظیمت کی بات تھی۔ 3 بڑے فتنے کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلا فتنہ یہ کھڑا ہوا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، عرب کے کچھ قبیلے آئے اور انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بحیثیت خلیفہ یہ ڈیمانڈ کیا کہ ابو بکر، ہم اسلام پہ قائم رہیں گے، توحید پہ قائم رہیں گے، نماز پڑھیں گے، مگر ہم آئندہ سے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ان کو مانعین زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ کہا کہ ہم آئندہ سے زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور انہوں نے اپنے اس غلط موقف کے لیے قرآن سے دلیل بھی لی۔ یاد رکھو، ہر دلیل پیش کرنے والا صحیح نہیں ہوا کرتا ہے۔ دلیل کے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ استدلال کہاں تک صحیح ہے، اس دلیل سے جو استدلال کیا جا رہا ہے کہاں تک وزن ہے اس استدلال میں۔ انہوں نے قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اس آیت سے استدلال کیا، اے پیغمبر، ان لوگوں سے آپ ان کے مال کی زکوٰۃ لیجئے، اور زکوٰۃ لیتے ہوئے جو زکوٰۃ دے رہا ہے اس کے حق میں دعا دیجئے، ان صلاتک سکن لہم، اس لیے کہ اے پیغمبر آپ کی دعا ان زکوٰۃ دینے والوں کو سکون فراہم کرے گی۔ یہ مانعین زکوٰۃ جو زکوٰۃ نہ دینے کی بات کر رہے تھے، ان کی دلیل یہ تھی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ ان کو دی جائے جن کی دعا سے ہمیں سکون ملے، اور یہ خصوصیت پیغمبر کی تھی، پیغمبر نہ رہے تو اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ ان کی دلیل تھی۔ یہ خود ایک بہت بڑا فتنہ تھا، لیکن سبحان اللہ، یہ فتنہ کیا پیدا ہوا کہ اس سے بڑا ایک اور فتنہ پیدا ہو گیا، اور وہ فتنہ تھا ارتداد کا۔ پیارے نبی کی وفات کیا ہوئی کہ سارا جزیرہ عرب ارتداد کا شکار ہو گیا۔ سارا جزیرہ عرب اور جزیرہ عرب کے سارے قبائل سے ارتداد کی خبریں آنے لگیں۔ اسلام چھوڑ کر قبیلے مرتد ہونے لگے، دوبارہ کفر کی سمت لوٹنے لگے، دوبارہ مشرک ہونے لگے، دوبارہ کافر ہونے لگے۔ اہل علم بتاتے ہیں اتنا بڑا فتنہ جس کی زد میں سارا جزیرہ عرب آیا، اور بتاتے ہیں صرف 3 شہر محفوظ تھے اس فتنے سے، ایک مکہ، دوسرا مدینہ اور ایک طائف۔ ان 3 شہروں کو چھوڑ کر سارے جزیرہ عرب میں ہر طرف سے ارتداد کی خبریں آ رہی تھیں، فلاں قبیلہ آج مرتد ہو گیا، فلاں قبیلہ آج مرتد ہو گیا، فلاں قبیلہ آج مرتد ہو گیا۔ حضرات، ہم سمجھ نہیں سکتے کہ کتنا بڑا چیلنج تھا، کیسے نازک حالات تھے۔ یکا دکا افراد کی بات نہیں، قبیلے مرتد ہو رہے ہیں، قومیں مرتد ہو رہی ہیں، علاقے مرتد ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سبب کیا تھا، ریزن کیا تھا اس فتنے ارتداد کو، وہ بھی بتاتا چلوں۔ دیکھیے، یہ جتنے لوگ بھی ارتداد کے شکار ہوئے جو قبیلے، اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ ان لوگوں کی ابھی کما حق و پوری طرح تربیت نہ ہوئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے سن 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ سارا جزیرہ عرب جو اسلام کے زیر سایہ داخل ہوا سن 9 ہجری میں داخل ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال 1.5 سال قبل۔ اچھا، جب مکہ 8 ہجری میں فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے ساتھ جزیرہ عرب کے سارے مشرک قبائل انہوں نے اعلان کر دیا ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں، اور ہوا یہ سارے قبیلے کے سارے افراد پیارے نبی کی خدمت میں نہیں آئے۔ ہر قبیلے نے اپنے کچھ نمائندہ افراد پیارے نبی کی خدمت میں بھیجے، پیارے نبی نے ان کو اسلام بتایا، اور وہ لوٹ کر اپنے قبیلے والوں کو اسلام سمجھانے لگے۔ اس طرح میرے بھائیوں، جزیرہ عرب میں بے شمار لوگ ایسے تھے جو نہ مدینہ آئے تھے، جو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے تھے، اور جو نبی کی تربیت سے جو ہے محروم تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پوری طرح سے اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبریں انہوں نے سنی، اسلام سے ہی مرتد ہو گئے۔ اور مکہ، مدینہ، طائف کے لوگ چونکہ یہ نبی سے قریب رہے، مکہ، مدینہ، طائف کے لوگ نبی سے قریب رہے، پیغمبر کی تعلیمات ان تک پہنچتی رہیں، اور ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے کی وجہ سے یہاں کے لوگ ارتداد کا شکار نہ ہوئے، یہاں کے لوگ مرتد نہ ہوئے۔ تو دوسرا چیلنج
کہ جزیر عرب کے بے شمار قبائل مرتد ہونے لگے اور چاروں جانب سے خبریں آنے لگیں کہ فلاں قبیلہ مرتد ہوا، فلاں قبیلہ مرتد ہوا۔ اور تیسرا اور اس سے بڑا چیلنج یہ تھا، مانعین زکوٰۃ ایک طرف، مرتدین دوسری طرف، تیسری طرف مدعیان نبوت کا ایک سلسلہ پیدا ہو گیا، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ یمن میں اسود عنسی نام کا شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ اب میں نبی ہوں۔ کہیں طلحہ الاسدی کھڑا ہوا، اب وہ کہنے لگا کہ میں نبی ہوں۔ اور کہیں مسیلمہ کذاب کھڑا ہوا، بنو حنیفہ کا سردار، وہ کہنے لگا کہ اب میں نبی ہوں۔ اور جب مردوں کو نبوت کا دعویٰ کرتے دیکھا، ایک عورت کو بھی جو ہے شوق آیا، سجاح نامی عورت تھی، اس نے اٹھ کے کہا کہ میں نبی ہوں۔ اور دنیا والے ایسے ہوتے ہیں، ہر آواز کا جواب دینے والے، ہر آواز کے پیچھے چلنے والے کچھ نہ کچھ مل ہی جاتے ہیں۔ ہر مدعی نبوت کے کچھ نہ کچھ پیروکار ہو گئے، اور اس میں سب سے زیادہ معاملہ جو بڑا وہ مسیلمہ کذاب کا، جو بنو حنیفہ کا ایک بڑا آدمی تھا۔ مسیلمہ کذاب کا جو بنو حنیفہ کے ہزاروں افراد اس کی نبوت کو تسلیم کر لیے، اور اس کا فتنہ بہت بڑا ہو گیا۔ سوچو ان حالات میں ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں خلافت آئی، کتنا بڑا چیلنج ہے۔ ایک طرف مانعین زکوٰۃ ہیں، ایک طرف ارتداد کی لہر ہے، اور تیسری طرف مدعیان نبوت ہیں۔ کس سے لڑیں، کس کا مقابلہ کریں، کس فتنے کو پہلے جو ہے سبحان اللہ تھمانے کی کوشش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ مایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب میرے باپ ابو بکر نے خلافت کی ذمہ داری نبھائی تو مسلمانوں کی حالت ایسی تھی جیسے بکریوں کا ایک ریوڑ بغیر چرواہے کے تاریک رات میں، سرد رات میں، بارش والی رات میں جو ہے بے سمتی کا شکار ہو۔ اور قربان جائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر۔ ان حالات کا مقابلہ جس ہمت سے انہوں نے کیا، جس شجاعت کے ساتھ انہوں نے کیا، جس عزیمت کے ساتھ انہوں نے کیا، اور جس توکل کے ساتھ انہوں نے کیا، جس ایمان کے ساتھ انہوں نے کیا، اور جس یقین کے ساتھ انہوں نے کیا، ابو بکر کی شخصیت کیا تھی، اور پیارے نبی نے اپنے بعد ابو بکر کو خلیفہ کی حیثیت سے کیوں نامزد کیا، سمجھ میں آتا ہے۔ ان حالات میں دیکھو دو بہت بڑے مسئلے پیش آ گئے۔ ایک تو دیکھو یہ 3 چیلنجز سامنے تھے، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ آ گیا اب حضرت ابو بکر کے خلیفہ بننے کے ساتھ، سبحان اللہ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے پیارے نبی نے حضرت اسامہ بن زید کی کمانڈنگ اور قیادت میں ایک فوج ترتیب دی تھی۔ پیارے نبی کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی، سریہ موتا اسے کہا جاتا ہے، کرسچنوں سے، رومیوں سے ہوئی تھی، بڑی آزمائش کی گھڑی تھی مسلمانوں کے لیے وہ۔ پیارے نبی نے سریہ موتا کا انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں کمانڈنگ میں ایک فوج ترتیب دی تھی، اور انہیں دوبارہ رومیوں سے لڑنے کے لیے بھیج رہے تھے۔ ہوا یہ کہ یہ فوج ابھی نکلی ہی تھی کہ پیارے نبی ادھر بیمار ہو گئے، اور آپ کے مرض کی خبر انہیں پہنچی تو وہ فوج جانے سے رک گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور آپ نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ اسامہ کی فوج کو روانہ کرنا، اسامہ کی فوج کو روانہ کرنا، یہ وصیت آپ نے وفات سے پہلے کی تھی۔ اب یہ مسئلہ پیش آیا، ایک طرف مانعین زکوٰۃ، ایک طرف مرتدین، اور تیسری طرف مدعیان نبوت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا یہ پہلے ہی سے ہمارے سامنے یہ 3 بڑے چیلنجز ہیں، اب کہاں سے ہم رومیوں سے جو ہے مقابلہ کریں۔ حکمت یہ سمجھی صحابہ نے، دانائی یہ سمجھی صحابہ نے کہ اسامہ بن زید کے اس لشکر کو فی الحال روانہ نہ کیا جائے۔ سارے صحابہ کی رائے ایک ہی تھی، حتیٰ کہ خود حضرت عمر کی رائے بھی وہی تھی کہ اسامہ بن زید کے لشکر کو بھیجنا نہیں چاہیے، بلکہ اسامہ بن زید کے لشکر کو لے کر ان 3 فتنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، چہ جائے کہ ہم جو ہے چوتھے محاذ پہ جو ہے اپنے دشمن کو چھیڑ لیں، رومیوں کو بھی چھیڑ لیں اور ان کو اپنے خلاف کر لیں۔ سارے صحابہ کی رائے یہی تھی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ نہیں، میں اسامہ کی فوج کو، اسامہ کی لشکر کو روانہ کر کے رہوں گا، رومیوں کی جانب بھیج کر رہوں گا۔ حضرت ابو بکر سے صحابہ بحث کرنے لگے، سمجھانے لگے، کہا کہ ابو بکر حالات کی نزاکت کو سمجھیے،
کتنے بڑے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں. یہ فوج اگر ہمارے ساتھ رہے گی ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں کتنی بڑی مدد ہمیں ملے گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو جملہ کہا وہ یاد رکھنا چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں تم جانتے ہو پیارے نبی کی وصیت ہے. پیارے نبی نے کہا کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنا نہ بھولو. میں نہیں چاہتا کہ اپنی خلافت کا آغاز نبی کی نافرمانی سے کروں. میں نہیں چاہتا کہ اپنی خلافت کا آغاز نبی کی نافرمانی سے کروں. پھر ابو بکر نے فرمایا لوگوں تم کہہ رہے ہو کہ میں اسامہ کے لشکر کو روانہ نہ کروں. قسم ہے رب العالمین کی اگر درندے ابو بکر کو نوچ کھائیں تب بھی ابو بکر اسامہ کے فوج کو روانہ کر کے رہے گا. اللہ اکبر. اور سبحان اللہ 3 چیلنجز کو سامنے رکھ کر پیارے نبی کی وصیت کو نافذ کرتے ہوئے حضرت ابو بکر نے حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا. اور اس کے بڑے فائدے ہوئے جسے مورخین نے جو ہے درج کیا ہے. دشمنوں پر مسلمانوں کا رعب قائم ہوا کہ ان نازک حالات میں بھی سبحان اللہ جہاں مسلمانوں کے سامنے 3 بڑے چیلنجز ہیں ان نازک حالات میں بھی مسلمان اپنے خارجی دشمن کو نہیں بھول رہے ہیں. بیک وقت ابھی بھی مسلمانوں میں وہ ہمت ہے کہ داخلی دشمن کا بھی ایک ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور خارجی اور بیرونی دشمن کا بھی ایک ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. دشمنوں کے دلوں پر رعب بیٹھ گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے سے. ایک تو یہ مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسرے اور سارے صحابہ کی رائے تھی. جیسے ہم نے کہا 3 فتنے تھے. ایک مانعین زکوٰۃ جنہوں نے کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے, دوسرے مرتدین اور تیسرے مدعیان نبوت جھوٹے نبوت کے دعوے دار. سارے صحابہ کی رائے یہ تھی عمر اور سارے صحابہ ایک طرف اور اکیلے ابو بکر ایک طرف. سارے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ اس وقت یہ 3 فتنے بیک وقت تینوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے. یہ جو پہلا طبقہ ہے مانعین زکوٰۃ اس وقت ان کو برداشت کریں گے. پہلے ہم ان دونوں سے نمٹیں گے. یہ جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں یہ جو مرتد ہونے والے پہلے ان دونوں سے نمٹیں گے. یہ تو خیر کم از کم توحید پر تو چل رہے ہیں, نماز تو قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں, صرف زکوٰۃ نہ دینے کی بات کر رہے ہیں. ان سے آئندہ چل کے نمٹیں گے, فی الحال ان دونوں سے نمٹیں گے. یہ رائے تھی سارے صحابہ کی اور ان میں عمر بھی رضی اللہ عنہ اور ایک ابو بکر تھے جو کہہ رہے تھے کہ نہیں میں بیک وقت تینوں سے نمٹوں گا. بیک وقت مجھے تینوں سے نمٹنا ہے. تینوں محاذوں پہ میں کام کروں گا. تینوں فتنوں کا میں ایک ساتھ مقابلہ کروں گا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے خلیفہ تھے, ظاہر بات ہے ان کی رائے سب پہ غالب آئے گی. صحابہ نے حضرت عمر کو بھیجا جاؤ ابو بکر کو سمجھاؤ حالات کتنے نازک ہیں, کم از کم فی الحال مانعین زکوٰۃ کو ہم برداشت کر لیں گے, انہیں نہیں چھیڑیں گے, پہلے 2 فتنوں کا خاتمہ کریں گے. حضرت عمر آئے. حضرت عمر نے آ کے ابو بکر کو سمجھایا. کہا کہ ابو بکر دیکھو حالات بڑے نازک ہیں. یہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دینے کی بات کر رہے ہیں کم از کم وہ توحید پر تو قائم ہیں, نماز تو پڑھ رہے ہیں. کیا ہی اچھا ہوگا کہ ان سے ہم تعرض نہ کریں اس وقت, انہیں نہ چھیڑیں اس وقت. بلکہ حضرت عمر نے ایک حدیث سے دلیل بھی لی. کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ, مجھے حکم ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے لڑتا رہوں جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے. اور یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے وہ لا الہ الا اللہ تو کہہ رہے, تو لا الہ الا اللہ کہنے والوں سے کیسے لڑو گے ابو بکر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ عمر کیا بات کر رہے ہو, اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے لڑوں گا اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دیں گے مگر وہ رسی جو اللہ کے نبی کے زمانے میں جانور کو بندھی ہوئی دیتے تھے وہ کہتے ہیں کہ رسی کے بغیر دیں گے تو اس رسی کے لیے بھی میں ان سے لڑوں گا. واللہ لو منعونی عقالا, ایک روایت میں عناقن آتا ہے کہ بکری کا بچہ, اور ایک روایت میں عقالن رسی جس سے جانور باندھا جاتا ہے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ زکوٰۃ جیسے اللہ کے نبی کے دور میں دیتے تھے دینا پڑے گا. اگر یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ میں جو چھوٹی سی رسی ہے اس کی بھی کمی میرے لیے برداشت نہیں ہے. اور اس وقت وہ مشہور جملہ حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ کہا اینقص الدین وانا حی, لوگوں ابو بکر کے جیتے جی دین محمدی میں کمی نہیں آ سکتی. ابو بکر جب تک زندہ ہے دین محمدی میں ذرا برابر کمی نہیں آ سکتی. اینقص الدین وانا حی,
اور حضرت عمر کو نرم پڑھتے دیکھا تو تاریخ کی روایتیں کہتی ہیں کہ حضرت عمر کو ڈانٹتے ہوئے یا یوں کہیے کہ حضرت عمر سے مخاطب ہو کر حضرت ابو بکر نے کہا تھا اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، عمر کیا ہو گیا تمہیں؟ جاہلیت میں تمہاری سختی بڑی مثالی تھی، اب اسلام میں آ کر ذلت سے جو ہے کمپرومائز کرنا چاہتے ہو؟ اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام۔ حضرت عمر کہتے ہیں ابو بکر کے عزم اور ارادے کو دیکھ کر مجھے بھی شرح صدر ہو گیا اور مجھے بھی یہ ماننا پڑا کہ ابو بکر کا فیصلہ ہی صحیح ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر کے فیصلے پر سارے صحابہ راضی ہوئے اور تینوں محاذوں پہ ایک ساتھ کام کیا گیا، تینوں محاذوں پہ ایک ساتھ کام کیا گیا، اور دنیا نے دیکھا ابو بکر صدیق کی خلافت کی مدت 2.25 سال، صرف 2.25 سال، لیکن ان 2 سالوں میں ابو بکر صدیق نے 2 صدیوں کا کام کر دیا۔ 2 سالوں میں وہ کام کیا، وہ خدمت کی جو کام کرنے کے لیے 200 سال چاہیے تھے۔ یہ ابو بکر صدیق کا کمال تھا، یہ ابو بکر صدیق کی خدمت تھی اسلام کے لیے، اور یہ ابو بکر صدیق کی عظیمت کا معجزہ تھا کہ سبحان اللہ، ان کی عظیمت کے آگے، ان کے پختہ ارادے کے آگے، ان کے ایمان و یقین اور ان کے توکل کے آگے وقت کا کوئی فتنہ ٹک نہ سکا۔ 2 سال کے اندر پھر سے حالات کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی حالات کو اسی رخ پہ لے چلے جس رخ پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ حضرات، دراصل خلافت کی ذمہ داری نبھانے کے بعد، خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان 3 چیلنجز کا جو مقابلہ کیا، یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ ابو بکر کیا تھے اور ابو بکر کی شخصیت کیا تھی۔